مهرار حیدر یاور مدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیوں کر کرے نا ہم بکا حیدر ہوئے شہید. کیوں کر کرے نا ہم بکا حیدر ہوئے شہید.
کیسی تھی وہ بجھی ہوئی تلوار ذہن میں، سجدہ نہ دوسرا ہوا، حیدر ہوئے شہید، تلوار پر کے شاہ سے جس وقت مار ہوئی، تلوار پر کے شاہ سے جس وقت مار ہوئی، جنت میں شور مار گیا، حیدر ہوئے شہید، جبریل خاک اڑاتے ہیں حور غنانگ سار، جبریل خاک اڑاتے ہیں حور غنانگ سار، رضوان نے رو کے جا کہا، حیدر ہوئے شہید، دنیا میں زلزلہ اٹھا، مسجد لرز گئی، دنیا میں زلزلہ اٹھا، مسجد لرز گئی، مسجد میں بے خطا، حیدر ہوئے شہید، سر پیٹو خاک اڑاؤ، کر دو گرے بچا، سر پیٹو خاک اڑاؤ، کر دو گرے بچا، آقا ہمارا اڑ گیا، حیدر ہوئے شہید، کیوں کر کرے نہ ہم بکا، حیدر ہوئے شہید۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا اور عزاداران امیر المؤمنین، گزشتہ مجلس کی طرح اس مجلس میں بھی میں نے سورہ توبہ سے
آیت نمبر 111 کے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم مومنین سے متعلق ایک پیغام یہ دے رہا ہے کہ اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو، بیان لہم الجنہ، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اور جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر وہ بیچنے والے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون، اور جب قتال کرتے ہیں تو کبھی وہ باغیوں کا قتل کرتے ہیں جو دشمنان دین ہوں، جو دشمنان اسلام ہوں، جو دشمنان انسانیت ہوں، جو دشمنان حق ہوں، وہ ان کا قتل کرتے ہیں۔ فیقتلون و یقتلون، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ غازی نہیں بن پاتے بلکہ شہید ہونے کی نوبت آتی ہے تو یہ اپنے قتل پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے اس آیت میں مدح و ثنا کی ہے ان افراد کی کہ جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ راہ خدا میں اپنی جان کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ان سے روزہ مجالس کا جو موضوع ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ موت اور شہادت، اگرچہ میں نے کل بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ شہادت کا مقابلہ موت کے ساتھ نہیں ہو سکتا بلکہ شہادت کا مقابلہ زندگی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ موت فنا کا نام ہے جبکہ شہادت زندگی کا نام ہے۔ شہادت اللہ کی طرف سے ملنے والا وہ تمغہ ہے، وہ عہدہ ہے، وہ مقام ہے کہ جو اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، بلکہ بعض افراد تو یہ سوچتے ہیں کہ بندہ شہید ہو گیا لہٰذا وہ اعلیٰ مرتبت ہے، بندے کو اللہ نے شہادت نصیب کروا دی لہٰذا اس کا درجہ بلند ہو گیا، جبکہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، روایات میں دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو شہید ہوا اپنی شہادت کی وجہ سے رفیع ہوا، بلکہ مسئلہ برعکس ہے، اس کی زندگی اتنی اعلیٰ اور بالا تھی، اس کی زندگی گزارنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ اس انداز سے راضی ہو کر اس کو شہادت کے مقام تک لے کے جاتا ہے۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ مولا امام حسین شہید کربلا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کے کہا کرتے تھے، یا حسین، اللہ کی نگاہ میں جو تیرا مرتبہ ہے، اللہ کی نگاہ میں جو تیرا مقام ہے، اللہ کے پاس جو تیرا درجہ ہے، وہ اس وقت تک نہیں پورا ہو سکتا جب تک تیری قسمت میں شہادت نہ لکھی گئی ہو۔ گویا امام حسین کا یہ جو مرتبہ ہے وہ ان کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور شہادت کے مہانے پر اس لیے پہنچے کیونکہ امام نے ویسے زندگی گزاری جیسے ایک شہید زندگی گزار کر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اور جام شہادت کو نوش کرتا ہے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو موت سے ڈرایا گیا اور گویا قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے ڈراتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں موت سے اس سے زیادہ مونس ہوں اور چاہنے والا ہوں کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پستان کا چاہنے والا ہوتا ہے، اور جتنی محبت اس کو اس شیر مادر سے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت مجھے لقائے خدا سے ہے کہ میں اس زندگی کو ختم کر کے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ لہٰذا شہادت کیوں ملتی ہے بندے کو اور انسان شہید کیسے ہوتا ہے، جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بندے کو دنیا کے اندر کچھ ایسے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں، کچھ ایسے افعال انجام دینے ہوتے ہیں کہ جن کے انجام دینے کے بعد خدا اس بندے کی زندگی سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ آواز دیتا ہے کہ اب تیری جگہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ میری طرف پلٹ آ، اور اب اسے موت نہیں آتی بلکہ وہ شہید ہو کے زندہ جاوید بن جاتا ہے۔ موت یعنی انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کا نام ہے، شہادت یہ بھی انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کا نام ہے۔ بظاہر دونوں ایک ہی عنوان لگتے ہیں کہ جس طرح موت کے بعد انسان قطع تعلق کر دیتا ہے دنیا سے، ویسے ہی شہادت کے بعد ہم شہید کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جب ہم منہ شکافی کرتے ہیں اور اس موت اور شہادت کے عنوان کو الگ الگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ موت کے بعد کچھ ایسی منزلیں ہیں جو شہید کو طے نہیں کرنا پڑتی۔ مثلا مرنے والا حالت احتضار میں نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور جب وہ تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے لگتے ہیں، روح قبض ہو جاتی ہے، مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، پھر قبر کے وہ اندھیری وادیاں ہوتی ہیں اور وہ انسان، وہ مومن، وہ مرنے والا اکیلا یکا و تنہا قبر کی تاریکیوں میں بیٹھا ہوا ہے،
قبر کی تاریکی میں لیٹا ہوا ہے اور ابھی کچھ دیر کے بعد فشار قبر ہونے والا ہے۔ کوئی کتنا بھی با ایمان کیوں نہ ہو، لیکن فشار قبر اللہ کی طرف سے وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ عذاب ہے، بلکہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ شاید ہی کسی کو اس سے نجات ملنے والی ہو۔ فشار قبر اللہ کی طرف سے وہ حساب ہے اور وہ عادل ہے کہ جس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے۔ لہٰذا روایات بتاتی ہیں کہ اگر بندہ بد اخلاق ہو تو چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، چاہے جتنے روزے رکھنے والا ہو، چاہے جتنے بہتر عقیدے کا مالک ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا تو پھر فشار قبر ہو کے رہے گا۔ لہٰذا مشہور ہے کہ سعد ابن معاذ ابن جبل جو پیغمبر کے صحابی ہیں اور ایسے صحابی کہ جو پیغمبر پہ جان نوشاور کرنا چاہتے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ جنگ احد میں آپ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں مگر درجہ شہادت پہ فائز نہیں ہو پاتے، زخمی ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں تو اس بات کا پچھتاوا ہے کہ آخر میں شہید کیوں نہ ہو گیا، میں نے اپنی جان کا ہدیہ خدا کی راہ میں کیوں نہ پیش کر دیا۔ اسی افسوس میں کچھ دنوں کے بعد آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے اور رحلت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر عظیم الشان کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا صحابی سعد ابن معاذ دنیا سے جا چکا ہے۔ پیغمبر اعظم نے جب یہ سنا تو غمگین ہوئے اور اپنی ابا کو اتار کے چاہنے والوں کو دیا کہ سعد ابن معاذ کو جب کفن پہنانے کی نوبت آئے تو یہ میری ابا اس کا کفن بنا دینا۔ روایتیں بتاتی ہیں سعد کا غسل ہوا، کفن کی جگہ پیغمبر کی ابا پہنائی گئی۔ جب تکفین بھی ہو چکی اور غسل بھی ہو چکا، پیغمبر کو خبر دی گئی کہ جنازہ آمادہ ہے، لہٰذا نماز جنازہ کے لیے تشریف لائیے۔ پیغمبر اعظم جنازے میں شریک ہیں اور ایسا جنازہ ہے، ایسا شان کا جنازہ ہے کہ سارے مسلمان شرکت فرما رہے ہیں۔ پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، مسلمانوں نے باجماعت سعد ابن معاذ کے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ نماز تمام ہوئی، سعد کو قبر میں اتارا جانے لگا۔ ابھی قبر میں اتارا ہی گیا تھا کہ مسلمان ایک ایک مٹھی خاک سعد ابن معاذ کے لاشے پر پھینکنے لگے اور اب قبر کے دروازے کو بند کر دیا گیا، قبر کے دہانے کو بند کیا گیا۔ قبر آمادہ ہوئی، اب ایک انسان ہے جو سعد ابن معاذ کی قبر پہ آ کے ایصال ثواب کرتا ہے۔ اچانک مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو کمر کو تھامے ہوئے سعد ابن معاذ کی قبر کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آنے والی آتی ہے، قبر کے سرحانے پر بیٹھ کے ایک ہاتھ قبر کے اوپر رکھ کے کہتی ہے ہنیئن لکل جنت یا سعد، ہنیئن لکل جنت یا سعد، ہنیئن لکل جنت یا سعد۔ اے سعد تم کو جنت مبارک ہو، اے سعد تم کو جنت مبارک ہو، اے سعد تم کو جنت مبارک ہو۔ کسی نے کہا یہ ضعیفہ کون ہے جو سعد کو جنت کی بشارت دے رہی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ سعد کی ماں ہے کہ جو اپنے بیٹے کی میت پہ آئی ہے اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے۔ بس جیسے ہی پیغمبر نے اتنا سنا، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور کہا کہ اس ضعیفہ کو قبر سے دور کر دیا جائے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ جس سعد کے لیے یہ جنت کی بشارت سنا رہی ہے لوگوں کو، وہ سعد ابھی قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ سعد ابن معاذ جیسا صحابی کہ جس کو پیغمبر نے اپنی ابا دی ہو تاکہ وہ کفن بن جائے، پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھایا ہو، نماز پڑھائی ہو، جنازے کی نماز پڑھائی ہو، جنازے میں شریک ہوئے ہوں، ایسا نمازی، ایسا عقیدت مند، آخر اس سے کیا خطا ہو گئی کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ بہرحال مسلمان پوچھنا چاہتے ہیں، پیغمبر مسجد میں تشریف لائے، اب لوگ سوال لے کے کھڑے ہیں، نبی خدا آخر اس ماں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ آپ اتنا ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ آخر اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس کی ماں کو بلایا جائے۔ سعد ابن معاذ کی ماں کو بلایا گیا کہ تم جنت کی بشارت دے رہی تھی اپنے بیٹے کو جبکہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ ماں پریشان ہے، نبی خدا آپ نماز پڑھانے والے ہیں، آپ کا صحابی ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، بھلا اس پہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا یہ تو ہی بتائے گی کہ اس پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، آخر اس کی خطا کیا ہے، آخر اس کی غلطی کیا ہے؟ ماں کہتی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس کی خطا کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے۔ ہمیشہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، روزے سے رہا کرتا تھا، آپ کا عاشق تھا، دین کا چاہنے والا اور ماننے والا تھا، اللہ کی معرفت اس میں سمائی ہوئی تھی، نہیں معلوم ایسا کون سا گناہ تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سعد میں ساری اچھائیاں ایک طرف، مگر جب سعد اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا تھا تو اپنی زوجہ کے ساتھ جو وہ کلام کیا کرتا تھا، اپنے بیٹوں کے ساتھ جب وہ ہم کلام ہوتا تھا، باتیں کرتا تھا، تو زوجہ اور بچے اتنے ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ کب سعد ان کے اوپر ہاتھ اٹھا دے، کب سعد ان کے اوپر سختی کرنے لگے۔ یعنی وہ سعد کہ جو بظاہر نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، مگر گھر کے اندر جو اس کا اخلاق ہے وہ ایسا تھا کہ جو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ پیغمبر نے کہا کہ سعد کی ساری عبادتیں ایک طرف،
ساتھ کے سارے عقائد ایک طرف، اس کی معرفت ایک طرف، مگر چونکہ گھر میں سخت تھا لہٰذا اللہ نے قبر کے اندر اس کے لیے عذاب کا انتظام کیا۔ لہٰذا معلوم ہوا عزیزان گرامی کہ یہ فشار قبر، قبر کا عذاب وہ ہے کہ جو ہر ایک کو تھوڑا نہ تھوڑا نصیب ضرور ہونا ہے۔ اس لیے کہ ہم کتنے بھی بہتر بن جائیں، کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان خراب ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مرنے والا جب جاتا ہے تو پھر قبر کے عذاب ہوتے ہیں اور قبر کی منزلیں ہوتی ہیں، اور جب قبر کی منزلیں بھی طے کر لیتا ہے، اب بندہ اگر برے اعمال کے ساتھ جا رہا ہے تو وادی برہوت کی منزلیں ہیں، وہ سخت منزلیں کہ جہاں اس کو قیامت تک گزارنا ہے، تکلیفوں میں رہنا ہے، زحمتوں میں رہنا ہے، پریشانیوں میں رہنا ہے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ جانے والا نیک اعمال لے کے جا رہا ہے تو ابھی یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، بلکہ اب یہ جا رہا ہے وادی السلام میں، اور وادی السلام میں اس کو آرام ملے گا، چین ملے گا، سکون ملے گا، مگر اس کے اعمال کا نامہ بند ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگوں سے اتصال نہیں کر سکتا، اب یہ اپنے گھر میں جا کر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ جسم و روح کے اندر جدائی ہو گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے والا اگر نیک اعمال کرنے کے بعد بھی چلا جائے تب بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، جبکہ شہید کے لیے روایات میں آیا ہے کہ جب شہید جام شہادت کو نوش کرتا ہے تو اب بس جب تک یہ شہید نہیں ہوا ہے اس کو جتنی بھی تکلیفیں ہونی تھی ہوئیں، مگر ادھر جام شہادت نوش کیا ادھر ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ اب نہ اس کے اوپر قبر کی سختیاں آنے والی ہیں، نہ اس کے اوپر برزخ کی مصیبتیں آنے والی ہیں، نہ محشر میں اس کو حساب و کتاب کے لیے کھڑے رہنا پڑے گا، بلکہ اللہ استقبال کرے گا کہ یہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور شہید اپنے اقدام کو بڑھاتا ہوا جنت کو مزین کر دے گا اپنے وجود سے، اور صرف اپنے وجود سے نہیں بلکہ اللہ اتنا اختیار دے دے گا کہ اب یہ جس کی چاہے شفاعت کر دے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ شہادت اللہ کی نگاہ میں وہ درجہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے حدیث بیان فرمائی اور یہ کہا کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے، کسی نیکی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آخری نیکی ہے، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر کے چانس رہتے ہیں، لیکن شہادت اللہ کی طرف سے وہ نیکی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ شہید تمام نیکیوں کو دنیا سے لے کے چلا جاتا ہے اور صرف وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، ورنہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، بلکہ زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، یعنی ان کو اللہ روزی عطا کرتا ہے۔ ان کا حال مردوں جیسا نہیں ہوتا۔ مرنے والا تو اگر نیک بھی ہو تو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، وادی السلام کے سفر کو طے کرتا ہے، دنیا سے انقطاع ہو جاتا ہے، مگر شہید کا دنیا سے انقطاع نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا بلند مرتبہ ہے شہید کا تو آخر کیا کریں جو درجہ شہادت میں فائز ہو جائیں؟ کیا کریں کہ جو اللہ ہمیں شہادت کے مہانے پہ لے جا کے کھڑا کر دے؟ اور اگر تلوار سے شہید نہ بھی ہوں تو ہم کیا کریں کہ اللہ ہمیں شہادت کا درجہ دے دے؟ شاید اسی لیے کہ مومن کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ مل جائے، لہٰذا پیغمبر نے یہ کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو محمد اور آل محمد کی محبت میں مر جائے تو پھر وہ مرے گا نہیں، وہ شہید ہو جائے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مرنے کے بعد شہید ہوگا، کیا کرے کہ آل محمد کی محبت میں مرنا نصیب ہو؟ تو پھر ہم جب پلٹتے ہیں روایات اسلامیہ کی طرف، قرآن کریم کی طرف، احادیث کی طرف، تو ہمیں وہاں پر دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجنا چاہا تو دو چیزیں ہیں جو انسان لے کے آیا ہے، ایک آسمان سے آتی ہے اور ایک زمین میں اسے ملتی ہے۔ آسمان سے آنے والی شے کا نام ہے روح، اور زمین سے ملنے والی جس چیز کا نام ہے جسم۔ لہٰذا اب انسان روح اور جسم کے مرقع کا نام ہے، اور جب یہ جسم اور روح ملتے ہیں تو ایک ایسا رشتہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو قرآن نفس کا نام دیتا ہے، کہ جیسے ہی روح اور جسم التقاط کریں گے اس بندے کے اندر نفس بن جائے گا، یہ بندہ صاحب نفس ہو جائے گا، اور جب یہ نفس آ جائے گا تو دنیا کے اندر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، اس کی کچھ مسئولیت ہوگی کہ اس کو ویسے زندگی گزارنی ہوگی جیسے اللہ چاہتا ہے، اور بس یہاں سے بندے کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے 40 برس کی زندگی کو 5 حصوں میں بانٹا، کہ سب سے پہلے لعب ہو، پھر لہو، پھر زینت،
پھر تفاخر، پھر تکاثر، اس طرح سے یہ زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس زندگی کو گزارتے گزارتے انسان چاہے 40 برس دنیا میں رہے، چاہے 50 برس دنیا میں رہے، چاہے 80 برس دنیا میں رہے، مگر ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان کے وجود کے اندر دو طاقتیں ہیں جو آپس میں لڑائی کرتی رہتی ہیں، دو ایسی قوتیں ہیں جو آپس میں جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ پہلی قوت کا نام ہے عقل اور دوسری قوت کا نام ہے نفس۔ اور انسان جب تک دنیا کے اندر رہتا ہے یہ عقل اور نفس آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ عقل یہ چاہتی ہے کہ نفس کے اوپر قادر ہو جائے اور نفس کو رون دے، نفس یہ چاہتا ہے کہ عقل کے اوپر قادر ہو جائے اور عقل کو رون دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ نفس میں نے بتایا کہ جیسے ہی جسم اور روح آپس میں ملتے ہیں اور انسان کو زندگی اللہ بخشتا ہے، یہ صاحب نفس ہو جاتا ہے۔ لیکن عقل کیا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا مل عقل، مولا بتائیے عقل کیا ہے؟ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی پرستش کی جائے، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ یعنی عقل وہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گی، عقل وہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گی۔ اور چونکہ عقل و نفس میں جھگڑا ہے، لہٰذا اب جو تعریف عقل کی ہوگی بالکل برعکس اس کے خلاف ہماری تعریف نفس کی ہوگی۔ گویا عقل آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، نفس شیطان کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ عقل جنت کی طرف اقدام کو بڑھانا چاہتی ہے، نفس جہنم کی طرف قدموں کو کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب پوری زندگی نفس اور عقل میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بندے کے اوپر ہے، اس کے وجود، اس کے کمال کا ہنر ہے کہ وہ اپنی عقل کو غالب کر لیتا ہے اور نفس کو مغلوب کر لیتا ہے، تو پھر یہ بندہ جنتوں کو حاصل کر لیتا ہے، عاقل بن جاتا ہے اور اللہ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر نفس عقل کے اوپر غالب آ جائے تو پھر یہ بندہ نہیں رہتا، بلکہ یہ حیوان ہو جاتا ہے، بلکہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے نفس اور عقل کے جھگڑے میں؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ نفس بظاہر جتنی بھی دنیاوی آرام ہیں ان کی طرف کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آرام حلال کے ذریعے آ رہا ہے، یہ آرام حرام کے ذریعے آ رہا ہے، آیا یہ میں اپنے حق سے لے رہا ہوں یا دوسرے کے حق کو غصب کر کے لے رہا ہوں۔ یہ پورا جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ کسی نے کسی حدیث میں پوچھا کہ اگر یہ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی پرستش ہو، جس سے جنت کو حاصل کیا جائے، تو پھر جو معاویہ کے اندر تھا وہ کیا تھا؟ اس لیے کہ اس کی تو عقل بڑی مشہور ہے، لیکن نہیں لگتا کہ اس کو جنت نصیب ہوئی ہوگی، نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے اللہ راضی ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ عقل نہیں ہے بلکہ وہ نکرہ ہے جو عقل کی طرح سے دکھائی دیتی ہے، یا شیطنہ، بلکہ وہ شیطنت ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو برے لوگوں کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عقل سے کام لے رہے ہیں، بظاہر آپ ان کے کام کو عقلانی سمجھتے ہیں، تو وہ عقل نہیں ہے بلکہ وہ شیطنت ہے۔ شبیہۃ بالعقل، یہ عقل سے مشابہ تو ہوتی ہے، لیست بالعقل، یہ لیکن یہ عقل نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نفس میں اتنی برائیاں تھیں تو پھر اللہ نے ہمارے حوالے نفس کیوں کیا؟ صرف عقل ہم کو کیوں نہ دے دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نفس ہی کا امتیاز ہے کہ جو اللہ نے انسان کو نفس عطا کرنے کے بعد فرشتوں سے آگے بڑھا دیا، ورنہ اللہ کی جو 3 مخلوق ہیں، پہلی مخلوق فرشتہ، ملک، کہ اللہ نے اس کو صرف عقل دی ہے، یہ عقل کل ہے، اس کے پاس نفس نہیں ہے، اس کے پاس برائیوں کی طرف جانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس شوق گناہ نہیں ہے، بس اور بس اس کے پاس جو ہے وہ عقل ہے اور عقل سے یہ اپنے سارے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف حیوان ہے کہ جن کے پاس صرف اور صرف نفس ہے، عقل کا ان کے پاس گزر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ شیطان، اللہ نے یہ چاہا کہ وہ ملک کہ جس کو میں نے عقل دی اور چونکہ نفس اس کے پاس نہیں ہے لہٰذا یہ صاحب اختیار نہیں ہوا، یہ اگر نیکیاں کرتا ہے تو اپنے اختیار سے نہیں کرتا، یہ اگر برائیوں سے بچا ہوا ہے تو اپنے اختیار سے نہیں بچا ہوا، بلکہ وہ نفس ہی اس کے پاس نہیں ہے جو برائی کی طرف کھینچ کے لے کے جائے، لہٰذا اس کا مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف حیوان کہ جن کے پاس صرف نفس ہے، عقل نہیں ہے، لہٰذا ان کا نفس تو ان کو نہ حلال کی تمیز ہونے دے گا نہ حرام کی تمیز ہونے دے گا، لہٰذا ان کو اگر جہنم میں ڈالے گا تو یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا ایک ایسی مخلوق کو بنایا کہ جس کو فرشتوں کی صفت یعنی عقل سے بھی نوازا اور جس کو حیوانی صفت
یعنی غریزے سے بھی نوازا کہ جس کا نام نفس ہے. اور جب یہ عقل و نفس لڑتے ہیں، عقل اگر غالب آ جائے تو پھر یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ نفس غالب آ جائے اور عقل مغلوب ہو جائے تو اب یہ عقل نہیں رہتی، بلکہ نکرہ بن جاتی ہے، بلکہ شیطنت بن جاتی ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ عاقل ہے، لیکن یہ اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ ابلیس کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے. بس یہی فرق ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کوفے میں اور شام میں، کہ جہاں ایک طرف عقل کل علی ہے وہیں دوسری طرف شیطنت کا خدا یعنی معاویہ ابن ابو سفیان ہے. کہ دونوں طرف وہ اپنے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت عاقل ہوں، کہ مجھ کو حکومت کا ہنر آتا ہے، میں کسی کو مال پہنچا دیتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے، میں کسی کو دوسری طرح سے نواز دیتا ہوں، عزت دے دیتا ہوں، حکومت دے دیتا ہوں، عہدے دیتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور میری حکومت کی طرف آ کے مل جائے. لیکن دوسری طرف علی ہے جس کو لوگوں کی خوشنودی نہیں چاہیے، جس کو لوگوں کی حکومت نہیں چاہیے، جس کو خدا چاہیے ہے، اس لیے کہ وہ عقل رکھنے والا ہے، وہ رحمان کی عبادت کرنے والا ہے، وہ جنت کو حاصل کرنے والا نہیں بلکہ جنت بانٹنے والا بننا چاہتا ہے. لہٰذا اب اس نے دنیاوی نقصان اور دنیاوی ضرر کو ٹھوکر مارتے ہوئے آخرت کو چنا. اور کس انداز میں چنا کہ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا یا علی تیرے اندر 5 ایسی صفت ہیں کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. کل میں نے ایک صفت کو بیان کیا تھا، اقومہم بامر اللہ، کہ تم اوامر خدا کو جاری کرنے میں بہت زیادہ محکم ہو، قائم رہتے ہو، کچھ بھی ہو جائے چاہتے یہی ہو کہ اللہ کا فرمان جاری ہو. یا علی تمہاری دوسری صفت یہ ہے اوفاہم بعہد اللہ، کہ تم اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو. وعدہ تو ہم بھی کرتے ہیں اللہ سے، مگر کیا ہمارے وعدے پورے ہونے والے ہوتے ہیں؟ باتیں تو ہم بھی خدا سے کرتے ہیں، لیکن کیا وہ باتیں پوری ہوتی ہیں؟ ہم روزانہ 5 وقت نمازوں میں ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں، کم از کم پہلی دوسری رکعت میں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں تو صحیح کہ کیا صرف ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، نہیں ہے ایسا. ہم اپنی ذاتی زندگی میں جب مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے سینے میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے ایک خدا کی عبادت کہاں کی ہے. ہم نے اپنی دنیا کے اندر نہ جانے کتنے خدا بنا رکھے ہیں. کہیں ہمارے لیے دولت خدا بن جاتی ہے، کہیں ہمارے لیے اولاد خدا بن جاتی ہے، کہیں ہمارے لیے شہرت خدا بن جاتی ہے، کہیں ہمارے لیے غیرت خدا بن جاتی ہے، کبھی ہمارے لیے دنیا کا نام و نمود خدا بن جاتا ہے. اور ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میرے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں غیر خدا کو اگر ذریعہ سمجھ کے ہم اللہ سے مانگیں تو یقیناً یہ صحیح ہوگا، لیکن اگر اللہ کو ہٹا کے غیر خدا کے آگے ہاتھوں کو پھیلایا جائے تو پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا. مگر یا علی اوفاہم بعہد اللہ، تم وہ ہو جو سب سے زیادہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہو. اور خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا کہ علی نے اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ولید کو کوفے کا گورنر بنایا گیا، اور وہ ولید ہے کہ جو شراب میں اتنا مست و مگن رہتا ہے کہ مسجد کی محراب میں آ کے شراب پینے کی وجہ سے استفراغ کرتا ہے، قے کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے. مسلمان سزا دلانے کے لیے، معزول کرنے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے اس کی انگوٹھی کے جو اس کی مہر ہوا کرتی تھی اس کو اتار کے مدینے میں خلیفہ سوم کے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ ولید جو تیرا رشتہ دار ہے، جو تیرے خاندان سے ہے، یہ محراب میں آ کے شراب پیتا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ کہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس سے پوچھو کہ اس کی مہر کہاں ہے، اس کی انگوٹھی کہاں ہے. یہ اتنا شراب میں مست ہو چکا تھا کہ ہم نے اس کی مہر کو اس کی انگلیوں سے نکال لیا، اس کو خبر نہ ہوئی. خلیفہ نے یہ دیکھا کہ گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، سزا تو یہ ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں. مگر جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس نکرہ ہو، وہ بھلا ان چیزوں کی فکر کہاں کرتا ہے. لہٰذا رشتہ داری کی بنیاد پر ٹال مٹول ہو رہا ہے. نہیں آج نہیں کل سزا دی جائے گی، کل نہیں پرسوں سزا دی جائے گی. مولا کائنات غیظ و غضب میں آ چکے ہیں. اپنی خلافت کو چھوڑنے والا علی، گلے میں اجڑیوں کے پھندے ڈلوا لینے والا علی، محسن کی شہادت کو برداشت کرنے والا علی، فاطمہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھ کر بھی صبر کرنے والا علی یہاں پر صبر نہیں کر سکا، اس لیے کہ وہ اوفاہم بعہد اللہ، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کا وہ
پورا کرنے والا تھا، لہٰذا اٹھایا کوڑے کو اور اٹھانے کے بعد ولید کے جسم پہ 80 کوڑے لگائے۔ کسی نے کہا یا علی یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کے بعد لوگوں کی دشمنی، لوگوں کا کینہ، لوگوں کا حسد، لوگوں کا بغض بڑھ جائے گا۔ اور علی کا وہ مشہور جملہ کہ خدا اگر راضی ہے تو پوری کائنات بھی مجھ سے ناراض ہو جائے، تو پھر علی کو فکر نہیں ہے، نافذ کیا ہے حکم کو۔ اور خدا کی قسم وہ علی کہ جس نے اپنے حقوق کو چھوڑا مگر اللہ کے حق کے لیے اس نے لوگوں کی دشمنی کو بھی یہ نہ سوچا کہ یہ کتنے دشمن ہو جائیں گے، اور کتنے دشمن ہوئے وہ تاریخ نے دیکھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں یہی وہ افراد ہیں جو علی کے قتل پہ آمادہ ہیں، کہ صفین و جمل میں تو قتل نہ کر سکے مگر موقع کی تلاش میں رہے اور پھر 19 رمضان کو ضربت لگا دی۔ عزیزان گرامی، مولا المفاہدین نے وہ زندگی گزاری ہے کہ ان کے قدم کے اوپر چلتے ہوئے ہم اپنی پوری زندگی کو کامیاب کر کے شہادت کے دہانے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہماری شہادت سیف سے نہ ہو، ممکن ہے ہماری شہادت تلوار سے نہ ہو، لیکن اگر ہم نے علی جیسی زندگی گزار لی، ویسے زندگی گزاری جیسے علی چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں جب ان کی چاہت میں زندگی گزرے گی تو پھر ان کے دل میں ہماری چاہت بڑھے گی، اور مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کے مصداق قرار پا کے ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ یا علی تیرے اندر وہ 5 صفت ہیں کہ جو کسی کے اندر نہیں ہے، اقومہم واوفاہم بعہد اللہ۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے خدا کی قسم کہ یا علی تمہارے اندر جو صفت ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اقسطہم بالسویہ، کہ تم جب بانٹنا چاہتے ہو تو تمہاری نگاہ میں کوئی رئیس نہیں ہوتا، کوئی فقیر نہیں ہوتا، کوئی مرد نہیں ہوتا، کوئی عورت نہیں ہوتی، تمہاری نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں۔ اور علی کی عدالت کا تقاضا اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب بیت المال سے ظاہری خلافت ملنے کے بعد جب بیت المال سے مال تقسیم ہونے والا ہے تو خود کی بہن ام ہانی کہ پیغمبر بھی جن کا احترام کیا کرتے تھے بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لیے آئی ہیں، ساتھ میں ایک عجمی کنیز بھی ہے وہ بھی آئی ہے، مولا کے پاس ہیں اور مولا نے ان کو بیت المال سے کچھ مال عطا کیا ہے۔ بہن ہے ام ہانی گھر پہنچتی ہیں، کنیز گھر پہنچتی ہے، ام ہانی مسکرا کے پوچھتی ہیں کہ میرے بھائی نے تجھ کو کتنے درہم اور کتنے دینار دیے؟ کنیز کہتی ہے کہ بی بی مجھ کو 20 یا 25 درہم و دینار مولا نے عطا کیے ہیں۔ اب ام ہانی نے اپنے درہم و دینار کو گننا شروع کیا تو کیا دیکھا، جتنے اس کنیز کو عطا کیے تھے اتنے ام ہانی کو عطا کیے ہیں۔ ایک مرتبہ فوراً سر پر ردہ ڈالی اور مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتی ہیں یا علی وہ عجمی کنیز ہے اور میں خلیفہ کی بہن ہوں، میں ابو طالب کی بیٹی، میں عرب ہوں، میں پیغمبر کے خاندان سے ہوں اور وہ عجم ہے، لیکن آپ نے جب بیت المال سے مال عطا کیا تو جتنا اسے دیا ہے اتنا مجھے دیا ہے۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ بی بی تم جو کہہ رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر میں نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ امتیاز کا پیمانہ خاندان ہو، امتیاز کا پیمانہ خلیفہ کی بہن ہونا ہو، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اکرم وہ ہے، کریم وہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور پیمانہ نہیں ہے کہ میں تم کو اس سے زیادہ سمجھوں۔ یہ بیت المال ہے، لہٰذا جتنا اس کا حق بنتا تھا اتنا تمہارا حق بنتا ہے۔ بہت سے افراد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولا کی بہن کیسے سوال کر سکتی ہیں، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ خود کے لیے نہیں کرتے بلکہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک علی کے چاہنے والوں کے لیے ایک نظیر ہو جائے کہ جو علی اپنی بہن کے معاملے میں اتنا شدید ہو، پھر وہ دوسروں کے معاملے میں کیسے شدید نہ ہوگا۔ پھر وہ علی کہ جو اپنی بہن اور ایک کنیز میں مال کے انقسام میں کسی بھی تمیز کا قائل نہ ہو، کسی تبعیض کا قائل نہ ہو، پھر وہ اپنے چاہنے والوں میں کیسے یہ قائل ہو جائے گا کہ ایک وہ چاہنے والا ہو جو صرف زبان سے یا علی کہتا ہو، اور ایک وہ چاہنے والا ہو جو زبان کے ساتھ دل سے بھی یا علی کہتا ہو، اور ایک وہ چاہنے والا ہو جو زبان سے بھی یا علی کہے، دل سے بھی یا علی کہے، اور اس کے اعمال و افعال سے بھی یا علی ظاہر ہو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ اگر انسان آج کی دنیا میں وہ زندگی گزارے تو پھر لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ معصوم فرماتے تھے کہ تم ہمارے کمالات، ہمارے فضائل لوگوں تک پہنچا دو، ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو، ان میں اتنا اثر ہے وہ خود ہماری طرف کھینچ کے چلتے چلے ہوئے آئیں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر اہل بیت کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچ جائے، اہل بیت کی صحیح زندگی لوگوں تک پہنچ جائے، اور ہم ہر روزانہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا تغیر کر دیں، تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں، تو پھر خدا کی قسم جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے
اللہ 100 قدم اس کی طرف بڑھا کے آتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اس کو حور بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرا وقت تمام ہو رہا ہے، میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام شہادت مولا کائنات ہیں، وہ علی کہ جس نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے کہ جس زندگی کو دیکھنے کے بعد کوئی لا الہ الا اللہ کہے یا نہ کہے، محمد رسول اللہ کہے یا نہ کہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہو تو اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ علی سے پہلے والے جو خلفاء شہید کیے گئے، جو مارے گئے، جو قتل ہوئے، وہ اپنے ظلم کی بنیاد پہ تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی حکومت میں عدل نہیں تھا، لیکن علی وہ پہلا شہید ہے جو اپنی عدالت کی وجہ سے قتل ہوا، جو اپنی عدالت کی وجہ سے شہید ہوا، جو اپنی عدالت کی وجہ سے تلوار کا نوالا بن گیا۔ مگر میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ یہ تلوار کا نوالا نہیں بنا ہے، بلکہ یہ تو علی کی وہ دعا پوری ہوئی ہے کہ جو روز احد پیغمبر اسلام سے مولا کائنات نے ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ نبی خدا میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں، اور پیغمبر نے وعدہ کیا تھا یا علی تم شہید ہوگے، لیکن جب جنگ احد کے بعد 70 افراد شہید ہوئے اور علی اس میں نہ تھے تو ایک مرتبہ دل مزمحل ہے، رنجیدہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے پوچھا یا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا مجھے افسوس ہے کہ میں شہید نہیں ہو سکا۔ پیغمبر نے سینے سے لگا کے کہا یا علی تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارا اللہ کے یہاں جو مرتبہ ہے وہ ایک مرتبہ شہید کا ہوا کرتا ہے، شہادت تمہاری قسمت میں ہے، تم شہید ہوگے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس طرح سے امام حسین کی شہادت کو پیغمبر نے متعدد مرتبہ ذکر کیا، اسی طرح سے مولا کائنات کی شہادت کو بھی جا بجا بیان کیا، اور بالخصوص جو شعبان کا آخری خطبہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ جس میں آپ نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس میں مولا کائنات خطبے کے آخر میں ختم ہوتے ہوتے ایک سوال کرتے ہیں کہ بس اتنا بتا دیجئے کہ اس ماہ مبارک میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا تھا ورعن محارم اللہ، اللہ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اس مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اس کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں پھر پیغمبر نے علی کو پھر شہادت کی یاد دہانی کرائی ہے، یا علی یہی وہ رمضان ہوگا جب تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کر دیا جائے گا، یا علی یہی وہ رمضان کا مہینہ ہوگا کہ جو دنیا کا سب سے شقی انسان تجھے تیرے خدا سے ملنے میں اپنی تلوار کا نوالا بنائے گا۔ اور جب علی نے یہ سنا تو یہ پھر پیغمبر نے یہ پوچھا کہ یا علی اپنی شہادت پہ کیسے صبر کرو گے؟ روایت بتاتی ہے، مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ نبی خدا شہادت صبر کا مقام نہیں ہے، شکر کا مقام ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ علی کا جملہ صرف علی تک محدود نہیں تھا، بلکہ علی نے اپنی نسلوں کو بھی یہ سکھایا تھا کہ شہادت شکر کا مقام ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بعد شہادت شہید کربلا امام زین العابدین نے جو سجدہ خالق میں سر رکھا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کرنا، اس لیے کہ میرا بابا شہید ہو گیا، اس نے شہادت کا جام پی لیا ہے، بس اس قربانی کو قبول کر لینا، ہمیں شہادتوں سے ڈر نہیں لگتا۔ اور یہی ایک وجہ رہی کہ جب واپس مولا مدینے واپس آئے اور چاہنے والے نے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو امام زین العابدین کا وہی ایک جملہ تھا کہ ہاں شہادت تو ہماری میراث ہے، ہمارا دادا شہید ہوا، ہمارا چچا شہید ہوا، ہمارا بابا بھی شہید ہو گیا اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا، لیکن ہاں اتنا بتا دو کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ گھر کی عورتیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بے مکنو چادر پھیرائی جائیں۔ زین العابدین کی ذات پر زینب کا سر ننگے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جانا اتنا زیادہ شدید تھا کہ زندگی بھر اس منظر کو بھول نہ پائے۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں ہوئیں تو فرمایا الشام، الشام، الشام۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام میں وہ بی بی کے جو علی جس کا لہجہ علی کا لہجہ ہے، جو اپنے باپ کی زینت ہے، جس کا نام زینب ہے، اس کو سرداری ملی ہے اس لشکر کی، اس چھوٹے سے کاروان کو لے کے جا رہی ہیں زینب۔ مگر جب تک امام حسین موجود تھے کربلا میں، بی بی کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، مگر حسین کی شہادت کے بعد زینب روئی نہیں، اس لیے کہ اگر زینب رو دے گی تو پھر بھلا کون ہے جو بچوں کو سنبھالے گا؟ شاید ایک یہی وجہ تھی کہ جس وقت مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی اور حسنین مولا کائنات کے جنازے کو لے کر، میت کو لے کے، لاش کو لے کے، جسم کو لے کے گھر کے اندر پہنچے ہیں، اور جب زینب اور ام کلثوم نے رونا شروع کیا تو مولا کائنات بھی صبر نہ کر سکے، رونے لگے۔ یہ گھر کی بیٹیوں کی آوازیں تھیں جن کی آوازوں سے مولا کائنات جیسا صابر انسان رونے لگا۔ میں کہوں گا مولا
آج زینب کے رونے پہ تم نہ برداشت کر سکے، آنسو نکل آئے، مگر ہاں تاریخ تو لکھے گی کہ ایک سکینہ جو چھوٹی سی بچی ہوگی وہ اپنے بابا کو رونا چاہے گی اور ظالم تازیانہ لے کے آگے آ جائے گا۔ اے زین العابدین، اگر سکینہ نے آنسو بہائے تو تمہارے پشت پہ تازیانے مارے جائیں گے۔ ہاں عزیزو، بس میں اپنی مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ 20 ماہ رمضان کی تاریخ بستم وہ تاریخ ہے کہ جس دن پورے دن مولا کائنات بستر شہادت میں ہیں، بستر شہادت میں ہیں۔ طبیب نے یہ بیان کیا ہے کہ مولا کو دودھ پلایا جائے، مولا کو شیر دیا جائے، اور میں نے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے یہ خبر عام ہو گئی کہ طبیب نے علی کو دودھ بتایا ہے پینے کے لیے دوا کے طور پہ، تو اب کچھ بچے ہیں جو مولا کائنات کے دروازے پہ ہاتھوں میں کاسے لیے ہوئے ہیں، جن کاسوں میں شیر ہے۔ امام حسن نے جو دروازہ کھولا دیکھا بہت سے بچے ہاتھوں میں کاسا لے کے کھڑے ہیں۔ اے بچوں، کس سے ملنا ہے؟ کہ کاسے شیر کس کے لیے لے کے آئے ہو؟ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا حسن، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ طبیب نے علی کو شیر بتایا ہے، لہٰذا ہم یہ شیر کا انتظام کر کے لائے ہیں، ہماری طرف سے مولا کو پیش کیا جائے۔ اب جب مولا نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کون ہو، آواز دی علی نے، اے حسن، یہ وہ یتیم بچے ہیں کہ جن کی تربیت میں کیا کرتا تھا، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے سروں پہ میں نے شفقت سے ہاتھ پھیرا ہے۔ میں کہوں گا مولا، اتنے یتیم آئے ہیں آپ کی عیادت کے لیے، کتنوں کے سروں پہ آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، مگر ہاں کربلا میں جو یتیم ہونے والے ہیں ان کے سروں پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، بلکہ منہ پہ تماچے لگائے جائیں گے، گوشوارے چھینے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، لیجئے، مولا کائنات کا یہ وقت آخر ہے کہ جس میں اب دنیا سے جانا چاہتے ہیں، خدا سے ملنے کی جلدی ہے، اور ابن ملجم کو لایا گیا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور لوگ چاہتے یہ ہے کہ قتل کر دیں۔ وہ عادل مولا ہے کہ جس نے کہا کہ دیکھو اس طرح قتل نہ کرو، اس کی مشکوں کو کھول دو، اس کے ہاتھوں پیروں کو کھول دو۔ اور جو علی کے لیے شیر لایا گیا ہے، ایک مرتبہ ابن ملجم کو قریب بلایا اور ایک جملہ، مجھے اتنا بتا دے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ مولا یقیناً آپ اچھے امام تھے، مجھے میرے نفس نے برگلا دیا تھا، مجھے شیطان نے یرغمال کر لیا تھا جو میں نے آپ کو قتل کیا ہے۔ مولا نے شیر اٹھایا، اس کے حوالے کیا، یہ ظالم شیر پیتا رہا، اور اس کے بعد مولا کی وہ وصیت، اے حسن، اگر اس زخم کے بعد میں صحیح و سالم ہو گیا تو پھر یہ مجھے اختیار ہے کہ اس ابن ملجم کو میں سزا دوں یا نہ دوں، لیکن اگر اس زخم کی وجہ سے میں دنیا سے چلا جاؤں تو یاد رکھنا اس نے ایک ضربت میرے سر پہ ماری ہے، تم بھی قصاص کے لیے ایک ہی ضربت لگانا۔ میں کہوں گا مولا، آپ کو اپنے قاتل کے ساتھ عدالت کا یہ ہنر آتا ہے کہ اگر آپ کے سر پہ ایک ضربت لگے تو آپ بھی ایک ہی ضربت لگانا چاہتے ہیں، مگر ہائر کربلا کا میدان ہوگا جہاں یہ آپ کا بیٹا حسین ہوگا، میدان کربلا میں سجدہ خالق میں سر رکھ رہا ہوگا، اس نے تلوار نہ چلائی ہوگی بلکہ شکرانے کا سجدہ کرنے کے لیے سجدہ خالق میں سر رکھے گا، ایک ظالم کند خنجر لے کے آئے گا، سر و تن میں جدائی ہوگی، زمین کربلا پہ زلزلہ ہوگا۔ اے مولا، آپ جنت سے وہ منظر دیکھیں گے، زہرا وہ منظر دیکھیں گی، مگر انبیاء میں یہ تاب نہ ہوگی کہ شہادت حسین کو برداشت کر سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دنیا
بی قرار حیدر یا